بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ پیاری بچیوں، تیار ہیں آج کے پروگرام کے لیے آپ سب؟ اچھا، کچھ کہہ رہی ہیں لبیک، کچھ کہہ رہی ہیں جی۔ چلیں، دونوں جواب درست ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بچیوں کی تربیت۔ ایوری فرائیڈے، ہر جمعے کو پاکستانی ٹائم تقریباً 4:30 بجے یہ کڈس مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ بچیوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، بڑوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت ہوتے ہی رہنا چاہیے۔ میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کروں گا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، 10 گناہ مٹاتا ہے، سبحان اللہ، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، ایک بار درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سنی۔ ہمارے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی بچی تلاوت قرآن کرتی ہیں، بچیاں ہیں اپنے انداز میں تلاوت قرآن یہ کریں گی۔ تو آج کون سی پیاری سی بچی قرآن پاک کا کیا سنائیں گی؟ یہاں سے 2 ہاتھ اٹھیں، یہاں سے 1 ہاتھ اٹھائے۔ چلیں آپ پڑھیے، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا۔ قرآن پاک سے کیا پڑھیں گی؟ پڑھیے سورہ اخلاص۔ پڑھنے بیٹا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ بھائی، بہت اچھی کوشش کی آپ نے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اپنے حساب سے پڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ توجہ نہیں ہوتی، یعنی کہ اسکول ٹیوشن کی تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم یا تو کمپلیٹلی دلواتے نہیں، یا پھر قرآن پاک کی تعلیم دلواتے بھی ہیں تو اس کو چیک نہیں کرتے بچے کہاں پہنچے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ چیک جب کریں جب ہمیں کچھ خود پراپر آتا ہو۔ تو قرآن پاک کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اب بچی نے اپنے حساب سے قرآن پاک کی تلاوت کی، کوشش کی، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو پیاری بچیوں، قرآن پاک آپ سب پڑھتی ہیں؟ کیا کیا پڑھتی ہیں؟ کہاں آپ کا سبق کہاں پہنچ گیا؟ آپ کا سبق کہاں ہے؟ قاعدہ پڑھتی ہیں؟ ابھی آگے پہنچ گئی تھی، میں دوسرے مدرسے لگ گئی، اسی لیے دوسری تختی پہ ہوں۔ اچھا، چلیں بھائی، آپ کیا پڑھتی ہیں قرآن پاک میں؟ بتائیے ذرا۔ میں دوسرے مدرسے میں رکھتی ہوں۔ اچھا، چلیں یہ بتائیں بھائی، آپ کیا پڑھتی ہیں قرآن پاک میں؟ ان کو دیں مائک۔ کیا پڑھتی ہیں مدرسے میں؟ ہاں، کیا پڑھتی ہیں؟ چلیں ان کو۔ میری 13ویں تختی پہ ثواب ہے۔ اوہ ماشاء اللہ، 13ویں تختی پر، ماشاء اللہ، آپ تو کافی آگے پہنچ گئے۔ چلیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، بچیاں بھی اپنے اپنے طور پر قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، قاعدہ پڑھتی ہیں، جہاں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ماشاء اللہ یہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ نعت شریف بھی کسی بچی سے سنیں گے۔ نعت کون سی بچی سنائیں گی؟ نعت آتی ہے بھائی؟ ہاں، سب کو آتی ہے نعت؟ ہاں ماشاء اللہ۔ چلے میں یہاں سے 2 نمبر والی کو دیجیے مائک۔ کون سی نعت پڑھیں گے آپ؟ ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، وہ حوالے وہ حوالے۔ چلیں، اور کون آپ پڑھیں گے نعت؟ کون سی؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں
اور کون سنائیں گی نعت؟ اچھا ان کو دیں بھائی سیکنڈ، پہلے آپ پڑھیں۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل نے ممبر سے کتنے میں صدا آئی ہے، بدھ اللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیاری پیاری بچیاں اپنے انداز میں نعت شریف پڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں نعت شریف پڑھنا چاہیے، اور اس سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق رسول نصیب ہوتا ہے، مدینے کی محبت ملتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سیکھ رہی ہیں، پڑھتی ہیں اپنے انداز میں، تو ان کو نعتیں سکھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ گھر میں جب ایسا ماحول ہوتا ہے پھر تربیت بھی کیسی ہوتی ہے، پھر بچیاں بھی وہ چل کر آگے عالمہ بنتی ہیں، حافظہ بنتی ہیں، دین کی مبلغہ بنتی ہیں۔ تو اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ تلاوت اور نعت کے بعد بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارا سیگمنٹ ہے سبق اور باتیں۔ پیاری بچیوں، کون سا ہمارا سیگمنٹ ہے؟ سبق اور باتیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ آج جو ہم موضوع لیں گے وہ ہیں بڑوں کا ادب۔ کیا ہے؟ بڑوں کا ادب۔ تو آپ کیا کہتی ہیں، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے بالکل، اور اچھے بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو آج بڑوں کے ادب سے متعلق ہم سنیں گے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بڑے کون کون ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے گھر میں ہیں ہمارے ابو جان، ہماری امی جان، دادا جان ہیں، دادی جان ہیں، نانا جان ہیں، نانی جان ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ جو بھی رشتے ہیں ہمارے، اور بہن بھائی اگر وہ بھی بڑے ہیں تو ان کا بھی ادب کرنا ہے، استاد ہیں تو ان کا بھی ادب کرنا ہے۔ تو ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے، ان سے ادب سے بات کرنی ہے، آپ جناب کر کے بات کرنی ہے، اور ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ تو پیاری بچیوں، بڑوں سے کس طرح بات کریں گے؟ آپ جناب کر کے۔ کیسے؟ آپ جناب کر۔ آپ جناب سے مراد یہ ہے کہ جیسے امی جان کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہے، نانا جان آپ کیسے ہیں، دادا جان آپ کیسے ہیں، دادی آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بڑوں کو سلام بھی کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی سلام کرے یوں آپ کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیسے جواب دیں گے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ سلام کیسے کریں گے، ذرا سلام کر کے بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یوں پورا سلام کرنا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ جب کبھی گھر میں آئیں تو سلام کریں، گھر سے جائیں تو سلام کریں، کسی کے گھر جائیں تو سلام کریں، اپنے اسکول جائیں، مدرسے جائیں، ٹیوشن جائیں، جہاں جائیں تو کیا کریں گی؟ سلام۔ کیسے کریں گی پیاری بچیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، پیاری پیاری بچیاں۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، اپنے بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں، بہت پیاری عادت ہے۔ اور واقعی کئی گھروں میں جاتے ہیں تو بچے بچیاں سلام کرتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں ملتے ہیں۔ تو پیاری بچیوں، آپ سے بھی عرض ہے، مدنی چینل پر اس وقت ہمیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ جب بڑے ہوں موجود تو بڑوں کی موجودگی میں بھی اور ان کی غیر موجودگی میں بھی شور شرابہ نہ کریں، ان سے تیز آواز میں بات نہ کریں، چلا چلا کر بات نہ کریں، شرارت نہ کریں ایسی کہ ان کو تکلیف پہنچے یہ۔ اور جو کام کہیں، وہ بڑے جو کام کہیں وہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے جو کام کہیں گے وہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے۔ تو بڑوں کو کسی کام کا منع بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو بڑوں کی بات بھی ماننی ہے، ادب بھی کرنا ہے۔ اچھا، اپنے امی جان کا گھر میں امی کام کرتی ہیں، بڑی بہن اگر ہیں، یا گھر کے اور فیملی ممبر سے کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائیں گی آپ؟ ہاں، ان کے ساتھ تعاون کریں گی؟ کرتی ہیں آپ؟ کون کون کرتی ہیں؟ گھر کا کام کرتی ہیں؟ اچھا، آپ بھی کرتی ہیں؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ گھر میں کام کرتی ہیں آپ؟ جی کیا کرتی ہیں؟ گھر کا کام کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ صفائی؟ سوری، آپ کیا کرتی ہیں گھر میں؟ کام کرتی ہیں گھر میں؟ کیا کرتی ہیں؟ برتن دھوتی ہیں؟ چلو وہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں، ان کو دیں، سب سے لاسٹ والی کو مائک دیں ان کو۔
آپ کیا کرتی ہیں گھر میں؟ کرتی ہوں ہیں کیا کرتی ہیں؟ کام کرتی ہیں. ارے ماشاء اللہ. اچھا بھائی یہاں کون کرتی ہیں کام گھر میں؟ ان کے آگے والی کو دیں, آگے دیجیے مائک. گھر میں اگر کچرا پھیلا ہوا ہے تو وہ صاف کر دیتی ہوں, کھلونے پھیلے ہوتے تو وہ صاف کر دیتی ہوں, بستر اٹھا دیتی ہوں, اور اگر تکے پھیلے ہوئے ہوتے تو وہ بھی سیٹ کر دیتی او ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اتنی سی بچی, اتنے سارے کام, اتنی ساری ذمہ داریاں آپ پر, سارے کام کر لیتی ہیں. واہ بھائی واہ. میرے مدنی چینل کے ہوں. ماما ناظرین, جو بھی کام بولتی ہے وہ کرتی ہوں. او ماشاء اللہ. دیکھیں ان کو, آپ نے سنا بھائی, بچے چھوٹے بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں کھلونے پھیلے ہوئے, وہ آپ سمیٹ دیتی ہیں, چادر تکیہ سارا, اتنا سارے کام ماشاء اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بچوں کو کبھی جھاڑو پوچھا بھی کرتی ہوں. جھاڑو پوچھا بھی کر لیتی ہیں. او ہو, برتن دھو لیتی ہیں؟ نہیں. روٹی ووٹی پکا لیتی ہیں؟ سالن, انڈا فرائی, کوئی فرائز نہیں؟ ماشاء اللہ. یہ پیاری پیاری بچیاں ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گھر میں یوں کام کرتی ہیں. میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین, اسپیشلی والدین, اور والدین میں بھی والدہ کا زیادہ کردار ہے, گھر میں زیادہ وہ ہوتی ہیں, اپنا بیہیویئر بچوں کے ساتھ اچھا رکھیں, دوستانہ فرینڈلی ماحول. اس سے کیا کہ بچے ایک مانوس ہو جاتے ہیں, انسیت ہو جاتی ہے, خوف کا ماحول نہ ہو. بچے تو بچے ہی ہیں, تنگ بھی کریں گے, شور بھی کریں گے. بچوں کو تمیز ادب سب سکھائیں, لیکن سختی کے ساتھ نہیں. ہم سختی کر کے نرمی سکھا رہے ہیں, بد اخلاقی کر کے اخلاق سکھا رہے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو تمیز سکھا رہے ہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا, پہلے خود تمیز سیکھیں, خود اخلاق سیکھیں, اور اپنے بچوں کو بھی با اخلاق بنائیے, اور انہیں آہستہ آہستہ پیار سے, اسپیشلی بچیوں کی تربیت ہمارا پروگرام ہے, تو بچیوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کی جو یہ کر سکیں ان کی عادت ڈالیں, تاکہ یہ بچیاں کام کریں, کل کو انہوں نے آگے بڑھنا ہے. اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے, انہیں خوش رکھے, انہیں خوشیاں دکھائے, ان کے گھروں کو آباد فرمائے. ہمارا اس سیگمنٹ سبق اور باتیں کمپلیٹ ہوا. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے 4 نہیں 1. تو 4 نہیں 1 ہمارے باکسز ہوتے ہیں, وہ رکھے جاتے ہیں, کوئی چیز پوچھی جاتی ہے اور اس کا جواب ان 4 میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. پیاری بچیوں, سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے یہ 4 باکسز آ چکے ہیں. سیگمنٹ ہے 4 نہیں 1. پیاری بچیوں, آپ تیار ہیں؟ جی. اچھا جی, ٹھیک ہے, آپ تیار ہیں؟ کچھ لبے کچھ جی. اچھا, میں پہلا سوال کروں گا, جس کو آتا ہوگا وہ کیا کریں گی؟ ہاتھ اٹھائیں گی, بولیں گے نہیں, ٹھیک؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے. اسد اللہ کے معنی کیا ہیں؟ میں آپ کو آپشن بتاؤں گا. اللہ کی تلوار, اللہ کی طاقت, اللہ کا بندہ, یا اللہ کا شیر. یعنی اسد اللہ کے معنی کیا ہیں, میننگ کیا ہیں؟ تو کس بچی کو آتا ہے بھائی یہ؟ اچھا, آپ کو بھی آتا ہے؟ کیا ہے ذرا مائک پہ بتائیں. چلیں بتائیں, پتہ ہے نہیں؟ چلیں ان کو دیجئے. اللہ کا شیر. اللہ کا شیر, واہ بھائی واہ. پہلے تو اپنا نام بتائیے آپ. اروا برکاتی فاروق. ارے واہ بھائی واہ. اروا, آئیے ذرا باکس میں سے نکال لیں گی آپ, آئیے. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذرا سا کیمرے پہ دکھائیں کیا ہے یہ, پڑھ کے بتائیں. اللہ کا شیر. کیا بات ہے بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا شیر. اسد اللہ, اللہ کا شیر. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہو گیا. ہمارا کارڈ دیجئے اور اپنی سیٹ پہ تشریف لے جائیے. چلیں بھائی, دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مزار شریف کس مبارک شہر میں ہے؟ بڑا آسان سوال ہے. مکہ شریف میں ہے, بغداد میں ہے, نجف شریف میں ہے, یا مدینہ شریف میں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار کس شہر میں ہے؟ مکے میں ہے, مدینہ میں ہے, بغداد میں ہے, نجف میں ہے؟ جی سارے آپ بتائیں گی. آپ کو پتہ ہے؟ چلیں بتائیں. مدینے میں. مدینہ میں. تو آئیے اس میں سے ذرا نکالیے. نکال لیں گی؟ کیسے نکالیں گی؟ چلیں جی, کیا لکھا ہے اس پہ, پڑھ کے بتائیں مائک پر, وہاں دیکھ کر کیمرے کی طرف. مدینہ شریف. کہاں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف کہاں ہے پیاری بچیوں؟
مدینہ شریف میں ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. جائیے بیٹا ماشاءاللہ بیٹھیے. اپنا نام تو آپ نے بتایا نہیں, کیا نام آپ کا؟ ہمیں نا ارے ماشاءاللہ. چلیں جی, نیکی کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا؟ اس میں بھی 4 آپشن ہیں, ذرا آپ سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کون بتائے گا؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ کو تو سب آتا ہے ماشاءاللہ. اچھا جی, کسی کو گائیڈ کر دو نا, آپ سمجھا دیں کسی کو. کون ہے بتائیں؟ چلے اچھا بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ارے ماشاءاللہ, آپ تو بہت ذہین ہے بھائی. ہم نے ان کا جواب سنا, کیا بتایا؟ چلیں آپ مائک پر بتا دیں, مائک لینے لیں ان سے. چلیں آپ نے ان کی ہیلپ کی, آپ کو ثواب ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. آئیے باکس میں سے نکالیے, تلاش کیجئے, 4 میں نہیں 1 میں ہے. چلیں بھائی, کیا ہے جواب؟ ذرا مائک پر بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. تمام بچیاں مل کر بتائیں کیا ہے جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. اپنا نام بتائیے بھائی. مقدس. مقدس. ارے واہ بھائی واہ, جواب درست ہے آپ کا ماشاءاللہ. کاٹ دیجئے سیدھا سے دونوں بھائی. ٹھیک ہے, چلیے ماشاءاللہ. اگلا سوال بہت آسان سوال ہے بھائی, آپ لوگ بھی تو سنیں ہیں, جواب آتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا, بہت آسان سوال ہے. اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ چلیں ان کو مائک دیجیے. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک کہا آپ نے. آئیے اس باکس میں سے نکالیے. ڈھونڈ لیں گی آپ؟ نہیں ڈھونڈیں گی؟ چلیں ہم بتا دیں آپ کو. ڈھونڈ چلے ماشاءاللہ دکھائیے, کیا لکھا ہے اس پر؟ حضرت آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ, آپ نے ٹھیک کہا. کیا لکھا ہے پیاری بچیوں اس پر؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام, اور ہم سب ان کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا کارڈ دیجیے, اپنی جگہ جا کر بیٹھیے. اپنا نام بھی بتائیے بھائی. آمنہ نور. آمنہ نور. ماشاءاللہ, بیٹھ جائیے آپ. چلیں جی اگلا سوال, یہ بھی بہت آسان سوال ہے, غور سے سنیے گا. آپ نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا, اب آپ دیجیے گا. ٹھیک ہے, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کون تھی؟ ہاں مائک لیں. بی بی خدیجہ. اور کون بتائے گا؟ چلے آپ ہی بتائیں, سارے جواب آپ ہی دیں گے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. آئیے اس باکس میں سے نکالیے. نکال لیں گی؟ آ جائیں بھائی. چلیں بتائیں کیا لکھا ہے. بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا. ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان تھیں. اللہ پاک کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں, اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ماشاء اللہ. جا کے بیٹھی بیٹا, کارڈ واپس رکھ دیجیے اس میں. چلیں جی اگلا سوال بہت آسان ہے, غور سے سنیے گا تمام بچیاں. مسلمانوں پر دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ نماز کتنی فرض ہے؟ ہاں ان کو دیں. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. آپ کا جواب درست ہے. آئیے اس باکس میں سے نکالیے. 4 نہیں 1, ان 4 میں نہیں ہے, کسی ایک میں جواب ہے. ارے ماشاءاللہ, مائک دیجیے بھائی, مائک میں بتائیں, اور کارڈ وہاں دکھائیں. بیٹا سیدھے ہاتھ سے میرا بچہ. پہلے اپنا نام بتائیے. انابیہ. انابیہ. ارے بتائیں کیا لکھا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ماشاءاللہ. تو دن بھر میں مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں پیاری بچیوں؟ 5. تو سب کو 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. ہاں, ہر عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے. بچے جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دیں. یہاں تک ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر کچھ سختی کی جائے تاکہ نماز کے پابند بنیں. تو بچے بھی پڑھیں, بڑے بھی پڑھیں, نماز تو پڑھنی چاہیے. بلکہ جن گھروں میں نماز کا معمول ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھی گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور کئی ایسے بڑے ہیں بلا شرعی عذر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز کی پابندی کریں, انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی. باکس میں رکھیے بیٹا. چلو پیاری بچیوں, ریڈی ہیں؟ اگلا سوال کیا کروں میں آپ سے, بہت آسان سوال ہے. پہلے آپ توجہ سے سنیے گا.
وہ کون سی مسجد ہے جس میں خانہ کعبہ موجود ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ یہ بھی آپ بتائیں گے؟ آپ کو نہیں معلوم خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ جہاں ہے وہ کون سی مسجد ہے بتائیں گے آپ؟ مائک دیں ان کو بھائی۔ مسجد حرام۔ مسجد حرام، آئیے اس باکس میں سے نکالیے، مائک بھی لے آئیں، ساتھ ہی لے آئیں۔ چلیں جی کارڈ دکھائیں۔ مسجد حرام۔ مسجد حرام، ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو پیارا پیارا مکہ دکھائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، کیا بات ہے۔ مسجد حرام جاتے ہیں، کعبہ کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پھر اللہ نصیب کرے کعبے کا طواف، عمرے کی سعادت ملے اور ظاہر نصیب حج کی سعادت مل جائے، آمین۔ آئیے بیٹا بیٹھیے، نام کیا ہے آپ کا؟ ہادیہ۔ ہادیہ، ہادیہ ہمارا کارڈ تو واپس رکھ دیں آپ اور اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھیے بیٹا۔ چلیں جی ایک سوال اور ہے، آخری سوال ہے، بہت آسان ہے۔ کس چیز سے روزہ کھولنا سنت ہے؟ لوکی شریف، سیب، سموسہ یا کھجور؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ نے تو دیا، چلے ان کو بتائیں، ان کو بھی آتا ہے نہیں آتا کچھ؟ کھجور۔ کس سے روزہ کھولنا سنت ہے پیاری بچیوں؟ کھجور سے۔ اللہ پاک سب کو مکے مدینے کی سحر و افطار نصیب فرمائے۔ آئیے اس میں سے نکالیے باکس میں سے، چلیں جی مائک پہ بتائیں کیا ہے یہ؟ کھجور۔ تو کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، اللہ پاک ہمیں مکے مدینے کی افطاریاں نصیب فرمائے تو انشاءاللہ وہاں پر کھجور سے روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں مدینہ، ہمارا کارڈ رکھیے بھائی، ٹکٹ ہے انشاءاللہ، سرکار بلائیں گے مدینہ چلیں گے۔ بیٹھیں بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھیے، چیئر پر بیٹھیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ 4 نہیں 1 کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا ایک آؤٹ ڈور سیگمنٹ ہوتا ہے، آؤٹ ڈور پیکیج ہوتا ہے، ویڈیو پیکیج ہوتا ہے، اس میں ڈسکشن بیس پر ہوتا ہے، آئیڈیل وومن۔ تو کسی نہ کسی اللہ کی نیک بندی سے متعلق بچیاں بیٹھ کے ڈسکشن کرتی ہے، اس میں بھی سیکھنے سمجھنے کا بہت کچھ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ پیاری بچیوں، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری زوجہ کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہیں ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ رضی اللہ عنہا اسلام کی عظیم خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ ہیں، سبحان اللہ، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون بھی آپ رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی امی جان ہیں۔ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر مدد فرمائی اور اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رمضان شریف کی 10 تاریخ کو آپ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔ مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلا میں آپ رضی اللہ عنہا کا پیارا پیارا مزار شریف موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ جو ویڈیو پیکیج دیکھا آئیڈیل وومن، ان سے بڑھ کر آئیڈیل کون ہوں گی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظیم خاتون تھیں اور بڑی قربانیاں ہیں، اور ان کی حیات طیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بڑی ان کی قربانیاں ہیں، جس کو کہتے ہیں نا تن من دھن، ہر طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان رہیں۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور ان کا صدقہ اور ان کا فیضان ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو اور ہماری نسلوں کو ملے، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سنتیں اور آداب، اور آج جو ہم سنتیں اور آداب میں سیکھیں گے وہ ہے مہمان نوازی۔ پیاری بچیوں، ہمارا سیگمنٹ کون سا ہے؟ سنت اور آداب۔ اچھا، تو اس میں ہم جو سیکھیں گے وہ ہے کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ مہمان بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت
کے پھول لوٹائے. تو مہمان جو ہوتے ہیں یہ آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ مہمان کا آنا گھر پر یہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو مہمان رحمت ہے اور مہمان نوازی کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب کبھی ہمارے گھر مہمان آئے تو ہمیں سنت کی نیت سے انہیں خوش آمدید، ویلکم، مرحبا کرنا چاہیے. انہیں اچھی جگہ بٹھائیں، ان کی خدمت کریں، اچھے انداز میں ان سے بات چیت کریں اور ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی عمل نہ کریں جو انہیں برا لگے، اور جو بہتر سے بہتر ہو ان کو ہم کچھ تواضع کریں، کچھ کھلائیں پلائیں، جو پاسبل ہو، جو جیسا ٹائم ہو. اگر چائے کا ٹائم ہے تو چائے پلائیں، گرمی ہے تو شربت پلائیں، اور اگر کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھانا کھلائیں. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. تو پیاری بچیوں، گھر میں مہمان کا آنا باعث برکت ہے. کیا ہے؟ برکت. ہاں، برکت ہوتی ہے جب مہمان آئے. یہ تو نہیں کوئی مہمان آ جائے تو بولے ارے یہ کہاں سے آ گئے، مصیبت تو نہیں سمجھتے نا مہمان کو. موبائل میں دیکھتی ہوں تو مہمان آتے ہی بھاگ جاتے لوگ. جی، میں موبائل دیکھتی ہوں تو ہے نا، مہمان آتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں سارے. لوگ بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو بھگانے کے لیے یہ ہوتا جلدی بھاگ گیا مہمان. کیوں بھائی؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہے، مہمان آتے ہیں تو برکت ہوتی ہے. تو مہمان آئے تو خوش دلی سے ان کی تواضع کریں، سلام کریں، ان کو اچھی جگہ پر بٹھائیں، پانی وغیرہ پیش کریں. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملے گی. تو خوش دلی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہمان نوازی کرنا چاہیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کڈس پر آپ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں. عموماً یہ شام کے ٹائم 4 سے 6-7 بجے تک آتا ہے. مدنی چینل پر مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، تو بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بلکہ کڈس مدنی چینل پہ پروگرام بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی ہیں. تو الحمدللہ انہی پروگرامز میں سے ہمارا یہ پروگرام بچیوں کی تربیت مدنی چینل پر آتا ہے. تو یہ بچیوں کی تربیت الحمدللہ ایسا زبردست ایک سلسلہ ہے. صرف میں پروگرام کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہ مدنی چینل گھر بیٹھے ہمیں تربیت دے رہا ہے، گھر بیٹھے ہمیں سکھا رہا ہے. بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، اور واقعی کئی لوگوں کی گھر بیٹھے اصلاح ہو رہی ہے. تو دعوت اسلامی کے ساتھ آپ وابستہ رہیے، کنیکٹ رہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، دارالمدینہ میں داخل کروائیے اور ان کی دینی، دنیاوی، اخلاقی تربیت کیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے آج کے پروگرام میں ہم اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ہم حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.